السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بہت ہی پیارے شاگرد ساتھی قرآن کے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا سبق بڑے شوق محبت اور لگن سے یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی استعانت سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی مودت و شفقت سے آج پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سبق پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی استعانت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی 35 آیات پڑھ لی ہیں اور آج آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ پس ازلہ اس نے پھسلوایا، ہما ان دونوں کو، کس نے؟ شیطان نے، انہا اس جنت سے، فاخرجا پھر اس نے نکلوایا اصل میں، ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی جس حالت اور کیفیت میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، اترو، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین پر، مستقر قیام گاہ، قرار گاہ، رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ ہے، ومتاع اور برتنے کے لیے ساز و سامان، الی حین ایک مقررہ مدت تک۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، یہ ساری جنت تمہاری، جو چاہے کھاؤ پیو اور ہر چیز تمہاری ہے، لیکن ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے بس قریب نہیں جانا۔ کل بات ہوئی کہ محرمات ابدیہ بہت تھوڑی اور مباحات بہت زیادہ، لیکن شیطان نے کہا کہ یہ تو ان کو میں نے ورگلانا ہی ورگلانا ہے، کیونکہ اس کو تکبر تھا، حسد تھا۔ حسد کی بنا پر اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چونکہ قرآن مجید میں نزول کے حساب سے سورۃ البقرہ میں قصہ آدم و ابلیس 7ویں بار آیا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کے باقی پس منظر کو بیان نہیں کیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ اعراف میں بڑی تفصیل سے آئے گا۔ فَأَزَلَّا پھر اس نے پھسلایا، بہکایا، ڈگمگایا۔ زلہ ہوتا ہے جیسے زلزلہ، ہلا دینا، ڈگمگا دینا، پھسلا دینا، پاؤں کھیڑ دینا۔ فَأَزَلَّا باب فعل سے، پر اس نے ورگلایا، ڈگمگایا، ہما مثنیٰ کا صیغہ ہے ان دونوں کو، آدم و حوا علیہ السلام کو، شیطان ہے۔ انہا ہا ضمیر آ رہی ہے اس ہذہ شجرہ کے بارے میں بھی آ سکتا ہے کہ اس درخت کے بارے میں انہیں پھسلا دیا، اس پھل کے بارے میں پھسلا دیا۔ فاخرجا اور پھر ان کو نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما من اور ما کا مرکب ہے، وہاں سے جو، کانا مثنیٰ وہ دونوں تھے، فی ہی ضمیر آ رہی ہے کیفیت کے لیے، کنڈیشن کے لیے، ان کے عیش و عشرت کے لیے، ان کے عیش و آرام کے لیے، کہ کیا وہ جنت کا لباس تھا، جنت کی خوراک تھی، جنت کی رہائش تھی، تو ہی ضمیر آ رہی ہے اس کیفیت اور حالت کے لیے کہ جس کیفیت میں، جس حالت میں وہ تھے، شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا، نا ضمیر شان ہے اللہ کے لیے، قل کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا، ہبطا یہبطوا اترنا، اوپر سے گرنا، اصل میں جیسے بلندی سے پتھر نیچے گر جائے وہ ہوتا ہے ہبطا۔
اہبتو فعل امر جمع مذکر حاضر. اللہ نے پھر اللہ کہتا ہے ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعد یعنی سب اترو، اہبتو اتر جاؤ، بعدکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے عدو ہیں، دشمن ہیں. اب یہاں پہ صیغہ جمع کا استعمال ہوا، حالانکہ بات ہو رہی ہے ہما سے کہ دونوں کو ورگلایا، دونوں کو نکلوایا، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے تم سب اتر جاؤ. اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، اما حوا اور شیطان سب سے کہا کہ نکل جاؤ جنت سے. پھر یہ کہ اللہ نے یہ بھی کہا کل اہبطوا کہ تم نکل جاؤ، کہ ساری آدم اور آدم کی ذریت کے لیے، یعنی ایک مقررہ مدت تک کے لیے. زیادہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام، اما حوا اور شیطان تینوں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ تم نکل جاؤ، کیونکہ اس نے تو نکلنا ہی تھا، شیطان نے، اس نے تو مہلت مانگی تھی. پڑھیں گے ہم آگے کہ اللہ مجھے یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے کہ میں تیرے ایمان والوں، تیرے بندوں کو ورگلاؤں. اب اللہ کہہ رہے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان ہی انسان کا دشمن بھی ہے، شیطان انسان کا دشمن بھی ہے، مرد عورت کا دشمن بھی ہے، عورت مرد کی، کہ عورت مرد کو غلط راستے پہ پٹیاں پڑھاتی ہے، اس کو بھٹکاتی ہے، اور مرد عورت کو بھی گمراہ کرتا ہے. شیطان اور شیطان کی ذریت جو ہے آدم کی نسل کو گمراہ کرتی ہے. تو بعض بعض میں دشمن، یعنی بعض بعض کے دشمن ہیں آپس میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے اور سب سے کہ تمہارے لیے زمین پر مستقر، قرہ، قاف را را، قرہ کہتے ہیں قرار گاہ کو، ٹھکانے کو، وہ چیز جو باعث سکون ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی قرت کہا گیا نا. وہ جو دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، وہ قرۃ عین، قرہ قرہ قرار، ٹھنڈک، سکون، استقرار، کہ زمین تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. وہ متاع، متاع پونجی، برتنے کی چیز، اور پونجی برتنے کی چیز ہے تمہارے لیے، یعنی ساز و سامان زندگی ہے. الا تک ہین، ایک خاص گھڑی تک، ایک مقررہ مدت تک، ایک گھڑی تک، ایک وقت موعود تک تمہارے لیے زمین ٹھکانہ ہے، اور اس پر تمہارے لیے متاع حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا تو اللہ نے ان کو دنیا، زمین اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتا دیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا فریاد کی اللہ سے، اتنی ندامت کا احساس ہوا، ہر وقت گریہ زاری اور آہ و بکا اور اللہ کے آگے توبہ کی درخواست. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ نہیں آتے تھے جس سے اللہ سے معافی مانگ سکیں، اللہ سے توبہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، جب سچے دل سے ان توبۃ النصوح، سچے دل سے انسان ندامت کا اظہار کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی شان کریمی، فتلقا، لقا لقوت ملنا، حاصل کرنا، روبرو ہونا، فاپس تلقا، سیکھ لیے، حاصل کر لیے. آدم علیہ السلام نے من ربی ہی، مرکب اضافی، اپنے رب سے، ہی ضمیر آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. کلمات، کچھ کلمات، کچھ الفاظ سیکھے. فتاب علیہ، پس وہ متوجہ ہو گیا اس پر. تابہ ہوتا ہے توب، توب تابہ با، اس کا توب کہتے ہیں پلٹنا بار بار. بندہ اگر معافی مانگے تو آتا ہے تابہ الہ کے ساتھ. اگر تابہ الا آ جائے تو بندے کی اللہ کی طرف، یعنی التفات ہے اور ملتفت ہونا ہے، متوجہ. بندہ غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. بندہ پھر غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرتا ہے. تو اللہ یعنی واپس پلٹتا ہے اپنی رحمت کی طرف، اس کی نافرمانی سے درگزر کر کے، اس کی توبہ قبول کر کے. تو بندے کے لیے اگر آئے گا تو الہ آئے گا توبہ کے بعد، تو ہوگا کہ بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہے. اور اگر اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، بندے کی طرف ملتفت ہو رہا ہے، نظر کرم کر رہا ہے، اس کی توبہ قبول کر رہا ہے، تو توبہ
الا آ جائے گا. تو الا جو ہے اس کو جب ہا ضمیر سے ملائیں گے تو علیہ. فتلقا پس حاصل کیے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات کچھ باتیں کچھ الفاظ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے جو سیکھے حضرت آدم نے. فتاب علیہ پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا. اب وہ کلمات سورۃ اعراف میں پڑھیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ اللہ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو. پھر اللہ نے فتاب علیہ پھر اللہ ان کی طرف ملتفت ہو گیا متوجہ ہو گیا ان کی توبہ قبول کر لی. انہو بے شک وہ ضمیر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہوا التواب الرحیم ہوا ضمیر حسر کے لیے حالانکہ ہو بھی آ گئی تھی. یہ ضمیر منفصل یہ ضمیر متصل یہ ضمیر منفصل اور یہ رفع کی حالت میں ہے اور یہ منصوب اور مجرور کی حالت میں ہے. انہو بے شک وہ ہوا وہی تو ہے التواب تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحیم تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحیم اور رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اللہ کہتا ہے وہی تو ہے انہو بے شک وہ وہی تو ہے جو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ جب کوئی گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی، یعنی جو شرمندگی سے آنسو بہائے اللہ نے انہیں قیمتی موتیوں کی طرح چن لیا. اللہ نے اتنا وزن دیا. اللہ سچے دل سے کی گئی توبہ کو بڑا وزن دیتا ہے. کل نہبتو منہا جمیعا حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. پھر اللہ نے کہا کل نہبتو منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قلنا اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اہبتو سب اتر جاؤ منہا اس جنت سے جمیعاً سب کے سب فإما پس جب یأتینکم نون ثقیل میں تاکید ہے. یاتی آتا یوتی اتیانت آنا حمزہ تایا یاتینکم جب تمہارے پاس پہنچے آئے منی میری جانب سے میری طرف سے ہدن ہدایت فامن پس جو تابعہ پیروی کرے گا خدا یا واحد متکلم کے لیے آ رہا ہے میری ہدایت کی فلا خوف علیہم نہ تو ان کے لیے کوئی اندیشہ اور ڈر ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ کسی حزن و ملال یا غم سے دو چار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تھی اسی زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بھیجنا تھا. بتا چکے خلیفہ کا مطلب یہ جس نے اللہ کے قانون کی پاسداری کروانی تھی. اللہ کی توحید اور اس کی حقانیت اس کی وحدانیت اس کا علم سربلند کرنا تھا اور کروانا تھا لوگوں کو پیغام حق دے کر. تو اللہ نے کہا اتر جاؤ کل نہبتو اتر جاؤ اہبتو سے یہاں سے سب کے سب. اور فإما پس جب یاتینکم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تابعہ ہدایا تو جو میری پیروی کرے گا میری ہدایت پر چلے گا دونوں ہی باتیں ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فلا پس نہیں نہ ہوگا خوف علیہم ان پر اللہ پر ہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی غم سے دو چار ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں بھیجا تھا. اللہ نے پورا نظام کائنات طے کر رکھا تھا اور سب کچھ اسی کے مطابق ہونا تھا کیونکہ ساری منشا اللہ کی ساری پلاننگ اور اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کی.
اللہ نے بتا دیا کہ جو میری ہدایت پر چلے گا، جو میرے قانون اور شریعت کو مانے گا، تو پھر وہ بے خوف ہو جائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لیکن اللہ نے صاف بتا دیا والذین، اور وہ الذین اسم موصول جمع مذکر وہ، اور والذین اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی تو لوگ ہیں، وہی تو ہیں، وہی اصحاب النار اہل جہنم اہل آگ، ہم وہ یعنی وہ جو کافر ہیں وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ایک چارٹر یا ابدی منشور مل گیا. زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر بھی ہو گیا. لیکن اب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میری ہدایت ہے، جو اس سے کفر کرے گا، جو اس کی تکذیب کرے گا ہماری آیات کی، تو پھر جہنم اس کا مقدر ہوگا اور وہ دائمی ٹھکانہ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اسم اشارہ بعید، وہی تو لوگ ہیں اصحاب النار اہل آگ، ہم فیہا خالدون. ہاں ضمیر آ رہی ہے نار کے لیے. بتا چکی ہوں کہ جنت اور جنت سے متعلقہ تمام چیزیں جو اس کے نام ہیں، جہنم اور جہنم سے متعلقہ جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں سب مونس ہیں عربی میں. تو یہ نار مونس ہے، اس لیے ضمیر ہاں آ رہی ہے. خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب یہاں سے چوتھا رکوع جو ہے، پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ. رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ کا سارا خطاب جو ہے 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. یا حرف ندا، بنی اسرائیل، اصل میں یہ بنون تھا لیکن مرکب اضافی کی وجہ سے نون ختم ہو گیا. یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ 2 اصل میں لفظوں کا ایک مجموعہ ہے. 2 لفظ. پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اسر کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، قیدی کو. ایل جو ہے عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو. اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب سے. حضرت یعقوب کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو سمجھنے کے بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء ہیں. اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بعد آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تاج نبوت تھا وہ بنی اسرائیل کے ہی سر پر سجا رہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ تاج جو کہ بنی اسرائیل کے سر پہ تھا وہ معزول ہو گئی امت، اور ایک نئی امت بنی اسماعیل کی تشکیل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. اور جو تکبر اور حسد اور جو بغض یہودیوں کو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری نسل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آخری نبی زماں کیوں پیدا ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے وہ نبی نیا تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا. انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی زماں آئیں گے، انہیں پتہ تھا کہ آخری کتاب آئے گی، انہیں پتہ تھا کہ وہ نبی پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلائے گا.
اور انہیں سارا پتا تھا، انہیں صحابہ کرام کے حلیے تک پتا تھے، تورات میں درج تھے، لیکن وہ بلکہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی بھیج، ہم ذرا مکہ والوں کو مزہ چکھائیں، ہم ذرا کافروں کو مزہ چکھائیں، ہم مشرکین کو مزہ چکھائیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے گا، بنی اسرائیل کے بجائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہو گئی تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا، کیونکہ بنی اسماعیل ایک امی قوم تھی اور بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، انبیاء کا سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا تھا۔ انہیں زوم تھا کہ ہم تو سب سے بڑے دنیا کے عالم ہیں، اور وہ مکے والوں کو اور ان کو عربیوں کو اجڑ اور امی سمجھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں اب ایک اور اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب سے۔ حضرت یعقوب کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو سمجھنے کے بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء آئے، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بعد آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تاج نبوت تھا وہ بنی اسرائیل کے ہی سر پر سجا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ تاج جو کہ بنی اسرائیل کے سر پہ تھا وہ معزول ہو گئی امت، اور ایک نئی امت بنی اسماعیل کی تشکیل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ اور جو تکبر اور حسد اور جو بغض یہودیوں کو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری نسل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آخری نبی زماں کیوں پیدا ہو گئے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے وہ نبی نیا تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی زماں آئیں گے، انہیں پتہ تھا کہ آخری کتاب آئے گی، انہیں پتہ تھا کہ وہ نبی پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلائے گا، اور انہیں سارا پتہ تھا، انہیں صحابہ کرام کے حلیے تک پتہ تھے، تورات میں درج تھے، لیکن وہ بلکہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی بھیج، ہم ذرا مکہ والوں کو مزہ چکھائیں، ہم ذرا کافروں کو مزہ چکھائیں، ہم مشرکین کو مزہ چکھائیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے گا، بنی اسرائیل کے بجائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہو گئی تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا، کیونکہ بنی اسماعیل ایک امی قوم تھی، اور بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، انبیاء کا سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا تھا۔ انہیں زوم تھا کہ ہم تو سب سے بڑے دنیا کے عالم ہیں، اور وہ مکے والوں کو اور ان کو عربیوں کو اجڑ اور امی سمجھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں اب ایک سے امیین، قرآن میں بھی ہے کہ امیین میں سے ایک نبی جو ہے مبعوث ہو گیا۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، تو سارا فساد، فتور، تصادم جو تھا اسلام کے ساتھ ان کے اس حسد کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اب بتا رہا ہے کہ قرآن میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد تو کرو نعمتی، یہ چھوٹی جو ہے واحد متکلم اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، نعمتی میری نعمت۔ یہاں نام نعمت ہے لیکن یہ اسم جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی تمام نعمتیں۔ ابھی پڑھیں گے تو انسان کی عقل بھی مبہوت ہو جاتی ہے کہ کیسے اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور اس قوم ان کو نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امائیت میں، پھر کیسے من و سلوہ اترا، پیاس لگی تو چشمے پھوٹ پڑے، دھوپ لگی تو بادل نے سایہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو دی۔ تو اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی میری نعمت، اللہ تی وہ جو، اللہ تی اسم موصول واحد مؤنث، نعمتن نعمت مؤنث ہے اس لیے،
اللہ تی وہ جو انعمت واحد متکلم، میں نے انعام کیا، میں نے انعام کی، اللہ پر، کم تمہارے پر، علیکم تم پر۔ اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر تمام کی، وَأَوْفُوا فعل امر جمع مذکر حاضر، اور پورا کرو بعہدی، میرا عہد، یہ مرکب اضافی ہے، میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تم سے وہ تمہارا عہد، تم میرے سے جو وعدہ کیا تھا، میری تابعداری کا، میری فرما برداری کا، میرے نبی پر ایمان لانے کا، میری کتاب کو تسلیم کرنے کا، میرا وعدہ کرو تو میں بھی تم پر جو ہے اپنی نوازشات اور کامیابیوں کے دروازے کھول دوں گا، میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ پھر ساتھ ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے وَإِيَّايَ، اور صرف میری ہی، وَإِيَّايَ اور صرف میری، مجھ سے ہی، فرحبون، اب نون کے نیچے زیر بھی واحد متکلم کے لیے، یعنی کہ انتہائی زور ہے اس بات میں، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ راہ اور با اس کا مادہ رہب ہوتا ہے ڈرنا، رہبان ڈرنے والے، فرحبونی اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل، اب یہاں سے خطاب اللہ کا بنی اسرائیل سے شروع ہو گیا، تو اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، اللہ تی انعمت علیکم، اصل میں نعمتیں، میں نے بتایا نا نعمت ہے لیکن یہاں پہ اسم جنس کے طور پہ استعمال ہوگی کہ یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، واؤفر پورا کرو، بیاہدی میرا ہے۔ بنی اسرائیل 2 بار پوری دنیا پر جو ہے اپنی دھاک بٹھانے والے تھے، 2 بار اللہ نے انہیں بڑا عروج دیا، اور 2 بار ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال بھی دیا۔ بخت نصر نے ان کے جو سیکنڈ ٹیمپل ہے اس کو مسمار کر دیا، ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو میرا آخری نبی آئے گا تم اس کی مدد کرو گے تو تمہاری دنیا میں پھر دوبارہ سے حکومت ہوگی اور تم دوبارہ دنیا پر غلبہ پاؤ گے۔ اس لیے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری نبی زمان کو بھیج دے، اے اللہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان سب کو مزہ چکھائیں۔ تو وعدہ تو یہ کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ ان کی تورات انجیل میں لیا تھا کہ میرا رسول آئے گا تو تم اس کا ساتھ دو گے، پھر میرا اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ انہیں فتح دے گا۔ تو اللہ اس وعدے کو یاد کروا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم نے وعدہ کیا تھا واؤفو بعہدی، تو پھر پورا کرو میرا عہد، اوفی بعہدکم، تم میرے رسول کو ماننے والا عہد پورا کرو، میں تمہیں اقتدار اور غلبہ دینے والا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی رہا ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بی پر ماں جو انزلت میں نے نازل کیا، جو نازل کیا وہ کیا کر رہا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لیما جو کچھ معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور ہرگز ہرگز نہ، تکونو تم ہو جانا، یہ فعل نہیں ہے، اور مت ہو جاؤ، اولا پہلے، کافر منکر، بھی اس نازل کردہ نازل شدہ جو بات ہے جو اللہ نے تصدیق کرنے کے لیے کہا تھا جس بات کی، اس بات کے پہلے منکر تم نہ ہو جانا، ولا تشترو یہ بھی فعل نہیں، اور مت بیچو بھی آیاتی میری آیات کو، سامانن قیمت، قلیلاً تھوڑی ہے، مرکب توصیفی، تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو، یعنی پوری دنیا بھی ہو، پوری دنیا کی نعمتیں بھی ہوں، مل رہی ہوں انسان کو، اور اللہ کی آیات کے مد مقابل وہ سودا کر لے پوری دنیا بھی، تو اللہ کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کے سامنے تو حقیر ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سمن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی قیمت کی عوض، وَإِيَّايَ بے وہی انداز، وَإِيَّايَ فرحبونی والا، وَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونِی اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآمِنُوا کہ ایمان لاؤ کہ اب تمہارے پاس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، بنفس نفیس موجود ہیں،
آخری کتاب قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے، اب تقاضا یہ ہے تمہاری تابعداری کا کہ تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ تورات میں تمہیں پتہ چل چکا ہے، انجیل میں تمہیں پتہ چل چکا ہے، تو سب سے پہلے تو ایمان لانا تمہارا حق ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ بیمان زلتو، جو میں نے نازل کیا اب جو نازل کیا کیا چیز قرآن کیا کر رہا ہے؟ مصدق، تصدیق کرنے والا بن کر آیا۔ قرآن بھی تصدیق کر رہا تھا، لما معکم، قرآن نے بتایا کہ تورات میں یہ حکم ہے، انجیل میں یہ حکم ہے، قرآن نے بتایا کہ پہلے کون کون سے نبی رسول گزرے، قرآن نے بتایا کہ ان کے پیروکار کون کون تھے، تو قرآن تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہے، لما جو کچھ معکم تمہارے پاس ہے، ما پاس کم تمہارے، ولا تکونوا، تو پھر ہرگز نہ ہو جاؤ، اولا کافر، سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بھی اس کا، ولا تشترو، اور مت بیچو، شرع، اشترا، مشتری، بیچنے والا، خریدنے، دونوں سینس، ولا تشترو، نہ مول لو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، سامنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یا مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑی سی قیمت چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی قیمت بھی کچھ نہیں، کیونکھ اللہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھے سے فَاتَّقُونَ، ڈرتے رہو۔ حضرت موسیٰ شری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایک وہ جو اہل کتاب ہے، اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان پر بھی ایمان لے آیا تو اس کے لیے دوہرا اجر، ایک وہ جس کے پاس ایک ایسا غلام جو اپنے مالک کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اپنے رب کی بھی پوری اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر، اور تیسرا ایک ایسا شخص جس کی لونڈی ہے، اس کو بڑی وہ اچھی تربیت کرتا ہے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر۔ تو پہلی شریعت پر تھے ولا تلبسو، اور مت ملاؤ، حق کا حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتم الحق کا، وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب آ گئی، آخری رسول آ گیا، حق واضح ہو گیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا، جس چیز کا انتظار تھا وہ سامنے آ گئی، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ ایسے پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن حسد اور تکبر کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ولا تلبسو، لباسا یبلسو، ملبوس، لباس، گڑبڑ کرنا، مکس کر دینا، ملا دینا، خلط ملت کر دینا، ولا تلبسو، اور مت گڑبڑ کر دو، خلط ملت مت کرو، ملاؤ مت، مکس نہ کر دو، کس کو، حق اور باطل کو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، وتکتم الحق، اور اللہ کہہ رہے تم چھپاتے ہو حق، کاتما ہوتا ہے چھپانا، کاف تام کاتما، وتکتم الحق، اور تم حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں سارا پتہ ہے۔ وہی بات، تم تو ایسے پہچانتے ہو گویا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، دیدہ دانستہ، حق و باطل، اس کو بالکل اس میں وہ خلط ملت کر رہے ہیں، یعنی کیا کرتے تھے، آیات کو بدل دیتے تھے، ان کے معنی کو بدل دیتے تھے، ان کی جگہ جسے وضع کہتے ہیں وہاں سے ہٹا دیتے تھے، تو حق اور باطل کو ملا دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں وتکتم الحق، حق چھپا رہے ہو، جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا جو قانون ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں تھے رہبان اور علماء یہود کے۔ وانتم تعلمون، یہ اس میں بڑی سختی ہے کہ اور تم جانتے ہو، یعنی پتہ سارا ہے، جان بوجھ کر پھر حق کو چھپانا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی، پڑھانے کی اور حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا صحیح مفہوم اور معنی جو ہے اس وہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہمارے اقربین، دوست، ساتھی سب بچھڑ گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں
اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔